بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث الأنبياء والمرسلين مبشرين ومنذرين للأمم وختمهم بنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نبي بعدي. صدق الله العلي العظيم وصدقه رسوله النبي الكريم. آج جس موضوع پر میں خصوصی لیکچر دے رہا ہوں، موضوع سخن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت، رسالت اور شریعت۔ اس حوالے سے آپ کے خدمت میں سورۃ الاحزاب سے آیت نمبر 33 اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں تعلیمات صوفیہ نوربخشیہ کے مطابق کتاب الاعتقادیہ سے اہل تصوف، اہل صوفیہ نوربخشیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور شریعت پر اعتقاد کس طرح رکھتے ہیں، اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں تعلیمات صوفیہ نوربخشیہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ آیت ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں میر سید محمد نوربخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ضخیم اور جامع ترین کتاب الاعتقادیہ میں انبیاء علیہم السلام پر اعتقاد کا بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، یہ وہ مختصر سی مگر ضخیم اور عظیم کتاب ہے جس کو آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر کے لکھا ہے۔ اعتقادی امور کے تمام مسائل اس میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک ہے انبیاء علیہ السلام پر اعتقاد کا بیان۔ تو اس میں فرماتے ہیں: وَيَجِبُ أَن تَعْتَقِدَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لِأَنَّهُمْ وَسَائِطُ بَيْنَ اللَّهِ وَعِبَادِهِ يَسْتَفِيضُونَ مِنَ الْحَقِّ وَيُفِيضُونَ عَلَى الْخَلْقِ فِي مُتَابَعَتِهِمْ نَيْلُ الدَّرَجَاتِ وَفِي مُخَالَفَتِهِمْ وَيْلُ الدَّرَكَاتِ۔ یہ انبیاء علیہ السلام پر اعتقاد کے حوالے سے فرمایا، انبیاء علیہ السلام پر اعتقاد رکھنا مسلمانوں پر واجب ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ اور اس کے بندوں کے مابین احکام الہی بیان کرنے کے ذرائع اور واسطے ہیں۔ وہ حق سبحانہ و تعالیٰ سے فیض کے طلبگار ہوتے ہیں اور مخلوقات خدا کو فیض پہنچاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی فرمانبرداری کرنے میں جنت کا حصول ہے اور ان کی خلاف ورزی کرنے میں وادی جہنم کے طبقات میں سرنگوں ہونا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام پر اعتقاد کا بیان ہے۔ کتاب الاعتقادیہ پیج نمبر 41 پر موجود ہے، کتاب الاعتقادیہ صفحہ نمبر 44 پر۔ پھر خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتقاد کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں: وَيَجِبُ أَن تَعْتَقِدَ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین۔ اس بات پر اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔
بنبوته ختمت النبوة وبشریعته ختمت الشرائع والشرعیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر تمام سابقہ شریعتوں اور شرعی امور کو ختم کر دیا گیا۔ وَهُوَ بِالنُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ صاحب الکتاب ومن اولو العزم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت و رسالت پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن اور اولو العزم رسولوں میں سے ہے۔ تکرار دوبارہ فرماتے ہیں وَبِهِ ختمت النبوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم کیا گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ نے وضاحت کے ساتھ فرمایا۔ مزید آگے فرماتے ہیں وَهُوَ صاحب دور القمر وصاحب قران العلویین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صاحب دورہ مہتاب اور صاحب قران علویین ہیں۔ امتاز من الرسل والانبیاء والملوک والحکماء وفاق علیہم، جو رسولوں، نبیوں، بادشاہوں اور حکماء میں امتیازی شان کے مالک ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب پر فوقیت حاصل ہے۔ کیوں؟ لأنه لم يوجد من اتصف بهذه الصفات السبع الا نبینا و سیدنا و مولانا و مولا الثقلین علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنس و انس کے مولا، ہمارے مولا، ہمارے آقا اور ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا دنیا میں اس کائنات میں ان 7 صفات کے حامل کوئی بھی شخصیت نہیں پائی گئی۔ پس تعلیمات صوفیہ نور بخشہ کے عقائد صاف، واضح، روشن اور شفاف ہیں، جو کہ بے عین ہی قرآن و حدیث کے عین مطابق ہمارے تعلیمات ہیں، جو کہ میر سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ رسالت اور شریعت پر آپ نے قرآن و حدیث کے تفسیر میں کتاب الاعتقادیہ میں واضح طور پر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، آپ کی رسالت آخری رسالت ہے، آخری شریعت ہے، آپ پر قرآن مجید نازل ہوا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی پر کوئی کتاب نہیں اتارے گا۔ تو یہ بیان ہے کتاب الاعتقادیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتقاد کا بیان پیج نمبر 42 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ میر سید محمد نور بخش نے الفقہ الاحوط میں بھی ختم نبوت پر آپ نے تفصیلی بیان فرمایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ ہم سب کو حضور اکرم خاتم النبیین شفیع المذنبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے، اس کائنات کے سب سے عظیم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی ذات بڑا نہیں ہے، اللہ کے بعد جو ہے سب سے اس کائنات میں ہستی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو حضور اکرم کی شریعت، آپ کے سنت اور آپ کے احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق بخشیں۔ وما علینا الا البلاغ۔